میرے محترم بھائی اور دوستو، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اتنا بڑا مجمع دیکھ کر۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا، نہ تبلیغ والے دے سکتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی مسافر ہوں، میں نے کیا دینا، اللہ ہی آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ بہت خوشی ہو رہی۔ اور دوسری خوشی اس بات کی ہو رہی کہ سب نوجوان نظر آ رہے ہیں، نئی نسل نظر آ رہی ہے۔ یہ صبح کی آمد کا پتہ بتا رہی ہے کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ شاید کوئی ہدایت کی ہوائیں چل جائیں اور اللہ اپنے دین کو زندہ کرے، اور ہم بھی اس کی دنیا سے جانے سے پہلے بہار دیکھ لیں۔ خزاں دیکھتے دیکھتے اکھیاں تھک گئیں۔ تو یہ سب بہار کی آمد ہے۔ ایک دور دراز دیس میں اہل ایمان کا اتنا بڑا مجمع اور سب نوجوان، 98% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، اور اللہ کے فرشتے یہاں ہم سے بھی زیادہ ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ آج یہ حال بھی بہت دعائیں دے رہا ہوگا آپ کو کہ وہ پہلی دفعہ شاید اللہ کی بات سن رہے ہوں گے۔ یہ در و دیوار، جیسے ہم روٹی کو اور پانی کو ترستے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اللہ کا نام سننے کو ترستا ہے اور اس کی بھوک ہے۔ تو یہ آج آپ کو یہ در و دیوار، یہ فانوس، یہ دیواریں، یہ سب دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ کی برکت سے یہ سارا نظام چلا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی بات۔ اور میرا رب فرماتا ہے، ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرا بندہ تو دنیا میں میرے لیے آیا ہے، لہذا دیکھ نافرمانی نہ کرنا۔ تو جانسبرگ میں رہے یا مدینہ میں رہے، میرے لیے آیا ہے۔ خلقتک لعبادتی فلا تلعب، نافرمانی نہ کرنا، میرے راہوں پہ چلنا، میری طرف آنے والی راہیں عزت کی راہیں ہیں۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور تو یقین رکھ میں تیری روٹی کا ذمہ دار ہوں، تجھے ماں کے پیٹ میں بھی دیا تھا جب تجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے کون تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچاتا تھا جب نہ ماں کو قدرت ہے، نہ باپ کو قدرت ہے، نہ ڈاکٹر کو قدرت ہے، نہ تجھے خود طاقت ہے۔ تو من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے پالا، کیسے رزق پہنچایا؟ تو دنیا کماؤ، دنیا کمانا، حلال کمانا اتنا بڑا عمل ہے، رزق حلال۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں، تو ان کے ہاتھوں پر مزدوروں کے جیسے نشان ہوتے ہیں، وہ نشان تھے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا، معاذ یہ تیرے ہاتھوں پہ کیا نشان ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں، تو یہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں تو میرے نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، ان کے ہاتھ کو ایسے پکڑا، آگے کر کے ایسے بوسہ دیا ایسے، اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال، حرام نہیں۔ شراب بیچنے بیٹھ جائے اور کہے بچوں کے لیے روٹی کما رہا ہوں تو لعنت ہے اس پر۔ آپ نے فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کی روٹی تلاش کرتے 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 تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تکفلت برزقک، تیرا رب اس ساری کائنات کا پالنے والا، صرف تیرا نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، ساری کائنات کے جانداروں کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکفلت برزقک، میں ہوں ذمہ دار تیرے رزق کا، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، ایک کام تیرے ذمے ہے، ایک کام تیرے رب کے ذمے ہے۔
اللہ کے ذمہ ہے تجھے روٹی پہنچائے، اور تیرے ذمہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکا۔ یہ لگتا تھا جیسے شرط ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم سر نہیں جھکائیں گے تو ساری روٹی بند ہو جائے گی اور سارا پانی بھی بند ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، میرے بندے اگر تو میری یاد چھوڑ دے، مجھے بھلا دے اور نمازیں بھی چھوڑ دے اور غلط کاموں میں بھی لگ جائے، تو میری طرف سے اعلان سن کے میرا رزق تجھے ملتا رہے گا، میں تمہیں پہنچاتا رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا، اگر تو میرے رزق پہ راضی ہو گیا تو میں تیرے دل اور جان کو ٹھنڈک پہنچا دوں گا اور تو میرا پیارا بن جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر تیری حرص و ہوس نے تجھے آگے بڑھا دیا، تو حرام کاموں میں پڑ گیا، غلط کمائیوں میں پڑ گیا، پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں نہ تجھے حلال سوجا نہ حرام سوجا، نہ سچ دیکھا نہ جھوٹ دیکھا، نہ دیانتداری دیکھی نہ دھوکہ فراڈ دیکھا، پیسہ ہونا چاہیے جتوں مرضی آوے، جب تو ایسا چلے گا تو پھر یاد رکھ لا اسلطن علیک الدنیا ترقد فیہا رقد الوحوش فی البریہ ثم لا تجد الا ما کتبتہ لک وَتَكُونُ عِنْدِ مَذْمُومًا، اور پھر یاد رکھ اگر تو ان راہوں پہ چلا تجھے تھکا دوں گا، تجھے بے سکون کر دوں گا، تیرا چین چھین لوں گا، تیرا آرام چھین لوں گا، تیرے اندر کی دل کی دنیا اجاڑ دوں گا، اندھیر کر دوں گا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا، تیرا دل اداس ہوگا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا، تیرا سینہ گھٹے گا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تجھے چین نہیں ہوگا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اور اس وقت تک تو ان بے چینیوں میں دھکے کھاتا رہے گا جب تک تو لوٹ کے اپنے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ اس کائنات کو ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی فلا تشتغل بما هو لک عمن انت لہ، میرا بندہ یہ ساری دنیا تیرے لیے بنائی، مجھے کیا ضرورت؟ یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، سیارے، سب تیرے لیے بنائے ہیں، اور تو کس کے لیے ہے؟ وخلقتک لأجلی، اور اللہ کہتا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جس دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے اس کے پیچھے مجھے نہ چھوڑ دینا، میرا تعلق نہ چھوڑ۔ کائنات تو اللہ کی ہے، الارض جميعا قبضته، زمین پہ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا۔ آسمانوں پہ کون بادشاہ ہے؟ وہ الذی فی السماء الہ، اللہ بادشاہ ہے۔ زمین پہ کون بادشاہ ہے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین پہ اللہ بادشاہ ہے۔ سمندروں پر کس کی بادشاہی ہے؟ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، سمندروں پر اللہ کی بادشاہی۔ ادھر سے اٹلانٹک آ رہا ہے، ادھر سے انڈین آ رہا ہے، سب کے ذرے ذرے پر اور قطرے قطرے پر، ایک ایک موج پر، ایک ایک بلبلے پر، بلبلے کے پھٹ کر بخار بن کے اڑنے اس کے بخارات تک پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ اس کے اندر چلنے والی مچھلیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس پر بھی تیرے اللہ کا قبضہ ہے۔ سیپ میں موتی کیسے بن رہے ہیں؟ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس پر بھی تیرے اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ ہوائیں، یہ موسم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ زمین آسمان کہاں سے آیا ہے؟ یہ بادل، یہ بجلی، یہ گرج، یہ چمک، یہ بارش، یہ اندھیرا، یہ اجالا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا، لمبی رات چھوٹا دن، لمبا دن چھوٹی رات، گرم دن ٹھنڈا دن، گرم رات ٹھنڈی رات، یہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تمہارے سامنے سمندر میں بحری جہازوں کا یہاں سے چل کے امریکہ پہنچ جانا یہ بتلاتا ہے کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان کے پانی کا برسنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین اور درختوں کا سرسبز ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں زندگی کا پروان چڑھنا، جاندار کا بھی، بے جان کا بھی، 4 پاؤں والا، 2 پاؤں والا اور رینگنے والا۔ منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، ویخلق اللہ ما یشاء، کہ 4 پاؤں پہ ہو، 2 پاؤں پہ ہو، 2 پروں پہ ہو، فضا میں ہو، ہوا میں ہو، خلا میں ہو، پانی میں ہو، مٹی میں ہو، جنگل میں ہو،
گھاس میں ہو، درخت پر ہو، صحرا میں ہو، دریا میں ہو، پہاڑوں میں ہو، میدانوں میں ہو، دیہاتوں میں ہو، شہروں میں، جو جہاں ہے تیرے رب کا فوکس ہے، تیرے رب کی نظر ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ وتصریف الریاح، یہ موسموں کا بدلنا، یہ ہواؤں کا ہیر پھیر، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ گرم ہوا، یہ تیز ہوا، یہ طوفانی ہوا، یہ رحمت کی ہوا، یہ بارش کی ہوا، یہ لو کی ہوا، یہ جھلسا دینے والی ہوا، یہ اڑا دینے والی ہوا، یہ ساری ہوائیں کون لاتا ہے؟ یہ تیرا اللہ لے کر آتا ہے، اور یہ سب پتہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو کے ٹپ ٹپ بارش برسانا۔ انا صببنا الماء صبا، تیرا رب ہے۔ اب تو ہم جہازوں میں بادلوں میں سے گزرتے ہیں، دھواں کھلوتے ہوئے شے کوئی نہیں، اور شروع ہو جائے تو سارا شہر ڈبو دے۔ کیا میرے رب کی قدرت ہے، کیا میرے رب کا کمال ہے، میں قربان جاؤں۔ کیسے اس نے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اگر میں تم سے کہتا ہاں بھائی 60 سال کا پانی سٹور کر لو، اپنی ٹینکیاں لاؤ، 60 سال کے پانی کے لیے ٹینکی کی تھلے کے ہم دے، اور وہ 60 سال کھڑا رہتا تھا، اس کا حال کیا ہوتا، کتنا گندا ہو جاتا۔ میرے رب نے کیا کیا؟ بادلوں سے پانی اسے زمین میں برسایا، زمین کے کلیجے کو چیرا، اور اس میں پانی کو آہستہ آہستہ نیچے اتارا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، پھر تجھے عقل دی، تو نے پمپ کے ذریعے سے پانی نکالا، فریش پانی نکالا، آج کے دن، کل کے دن، پرسوں کے دن، روزانہ فریش پانی اللہ تیرے لیے نکالتا ہے۔ دنیا میں پتہ ہے 97% پانی کڑوا ہے اور 3% پانی صرف میٹھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، تیرے رب کا ارادہ ہے، کڑوے کو الگ کر دیا، میٹھے کو الگ کر دیا، وچ کوئی دیوار نہیں پائی، کوئی سیمنٹ نہیں پایا، کوئی بجری نہیں پائی، اپنے امر کو اتارا کہ اے میٹھے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اے کڑوے تم نے میٹھے میں نہیں جانا۔ میرے رب کی قسم، اللہ اپنا ارادہ واپس لے لے تو پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں رہے گا، ایک قطرہ۔ آج کے سائنسدان کہیں گے ہم پلانٹ لگائیں گے، سارے پانی میٹھا بنا دیں گے، چلو بالکل ٹھیک ہے، کرو، کتنے پلانٹ لگاؤ گے؟ سب لگا لیے۔ پھر اللہ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، چلو تم کڑوے کو میٹھا بناؤ گے، اور اگر میں پانی ہی ختم کر دوں پھر کتوں لے آؤ گے؟ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم بچے بناتے ہو کہ اللہ پیدا کرتا ہے؟ تمہاری شادی سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے؟ یہ مریم میرے اللہ کی پاک بندی، پاکیزہ، خوبصورت، 15-16 سال کی عمر، اور کسی غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا نہیں ہے، اور ایک دم کمرے میں ایک فرشتہ اترتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ قرآن میں اپنی قدرت کے ذریعے ہمارے دلوں پہ اپنا اثر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کو اتنا مان کہ دکان پہ جھوٹ نہ بول، جاب میں دھوکہ نہ دے، دکان پہ فراڈ نہ کر، کسی دنیا کے انسان کو دھوکہ نہ دے، جان کہ تیرا رب تیری شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، تیرے آگے دیکھ، تیرے پیچھے دیکھ، اپنے دائیں دیکھ، اپنے بائیں دیکھ، پہاڑوں کی چوٹیاں اللہ اللہ پکارتی ہیں، ہاں بادل کھڑے اللہ اللہ پکارتے ہیں، ہواؤں کے جھونکے اللہ اللہ پکارتے ہیں، ریت کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت کا پتا پتا اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت کی ایک ایک شاخ، ایک ایک ٹہنی اللہ اللہ پکارتی ہے، زمین کا ایک ایک روڑا اللہ اللہ پکارتا ہے، بہتے دریاؤں کی موجیں اللہ اللہ پکارتی ہیں، چشموں سے نکلنے والا پانی اللہ اللہ پکارتا ہے، اڑنے والے ہوا کے پرندے اللہ اللہ پکارتے ہیں، تیرنے والی مچھلیاں اللہ اللہ پکارتی ہیں، رینگنے والے کیڑے اللہ اللہ پکارتے ہیں، پھنکارنے والے سانپ بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں، دھاڑنے والے شیر بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں، جھپٹنے والا عقاب بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، چنگاڑنے والا ہاتھی بھی اللہ اللہ پکارتا ہے،
اور بھونکنے والا کتا بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، اور غرانے والا بھیڑیا بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، اور گانے والی بلبل بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، اور کوکنے والی کوئل کی کوک میں بھی اللہ اللہ کی صدا ہے۔ آگے دیکھ تو اللہ ہے، پیچھے دیکھ تو اللہ ہے، دائیں دیکھ تو اللہ ہے، بائیں دیکھ تو اللہ ہے، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ تو اللہ ہے، پھیلے ہوئے فرش دیکھ تو اللہ ہے، پھیلے ہوئے صحرا دیکھ تو اللہ ہے، میٹھے پانیوں کے ذخیرے دیکھ تو اللہ ہے، سمندروں کی موجیں لہریں دیکھ تو اللہ ہے، رات کا اندھیرا دیکھ تو اللہ ہے، دن کا اجالا دیکھ تو اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیسا ہے تیرا میرا اللہ؟ کیسا ہے تیرا میرا اللہ؟ ولا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کے سامنے دم مار سکے، بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کیسا ہے؟ بہت بڑی کرسی۔ کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں۔ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، احد، کوئی مثال نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ دی۔ تو یقین آئے توڑا جوہانسبرگ، جو برگ ایک جہاں کوئی پٹھا جانا ہے توڑے شہر میں، تم جو برگ والے اللہ کو یاد کرو یا نہ کرو، وہ کہتا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ جاؤ کماؤ رینڈ، بھاگتے رہو پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، اور پھر مر جاؤ گدھے کی طرح اور مردار کی طرح۔ جاؤ بھلا دو اپنے رب کو، سنو اپنے رب کا بول۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نماز پڑھتے ہیں، صرف تو مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ ساری کائنات نماز پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جانور نماز پڑھتے ہیں، پرندے نماز پڑھتے ہیں، درندے نماز پڑھتے ہیں، پتھر نماز پڑھتا ہے، پتا نماز پڑھتا ہے، ذرہ نماز پڑھتا ہے، ہوا کی نماز ہے، پانیوں کی نماز ہے، سمندروں کی نماز ہے، دریاؤں کی نماز ہے، جنگلوں کی نماز ہے، صحراؤں کی نماز ہے، شہروں ایک ایک اینٹ روڑے پتھر کی نماز ہے۔ میرے رب کی قسم، جو روڈ میں میرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے، نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں کرتا۔ جس کو حی علی الصلاۃ کے ساتھ اللہ بلاتا ہے، آجا آجا حی علی الصلاۃ، آجا نماز کے لیے آجا، اس پیار سے بلاتا ہے کہ دھوکہ لگ جائے گا مسلمان کو کہ شاید اللہ نے میری لوڑ پہ گئی ہے، تو آگے کہتا ہے حی علی الفلاح، اپنی لوڑ کے لیے نہیں بلا رہا، تجھے کامیابی دینے کے لیے بلا رہا ہوں، آجا آجا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ سب چیز پر قادر، زندگی موت پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى، الملك لا شریک له والفرد لا ند له والعلی لا سمیع له والغنی لا ظہیر له۔ سبحان اللہ، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جسے یاد کرو، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جسے پکارو، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جس کے لیے جس کے آگے جھولی پھیلاؤ، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جس کے آگے سجدے میں سر جھکاؤ، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جو اتنا بڑا سخی ہو، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جو اتنا بڑا دینے والا ہو، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جس کا ملک باقی رہنے والا ہو، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جو ہمیشہ زندہ رہے، کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں اللہ کے سوا جس کی بادشاہی ہمیشہ رہے، کوئی نہیں زمین آسمان میں جو اللہ سے ٹکرا سکے، اللہ کے ٹکر میں کھڑا ہو سکے۔ وہی آگے، وہی پیچھے، وہی اللہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن،
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والرحمن والرحيم والملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن والعزيز الجبار المتكبر والخالق البارئ المصور الغفار والقهار الوهاب الرزاق الفتاح والعليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الحكيم الودود المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق. یہ ہے کائنات کا اللہ اور تیرا میرا اللہ. بھائیو جہاں مرضی رہو اللہ کو راضی کرو، جو کام کرنے ہیں کرو. دیکھو کہیں اللہ تو ناراض نہیں، کوئی میرا نبی تو ناراض نہیں، یہ میری موت کے بعد مجھے نقصان تو نہیں دینے والا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں. یہ لا الہ الا اللہ ہے. جب میں نے لا کہہ دیا تو سب پہ تلوار چلا دی. کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے. جب سب کچھ اللہ ہے، دیتا بھی اللہ ہے اور دیتا بھی اللہ ہے، مارتا بھی اللہ ہے، اٹھاتا بھی اللہ ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، زیادہ بھی اللہ دیتا ہے، کم بھی اللہ دیتا ہے، بیمار بھی اللہ کی بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور صحت بھی اللہ دیتا ہے، حکومت بھی اللہ دیتا ہے، تخت نیچے سے نکالتا بھی اللہ ہی ہے، موسم بھی اللہ بدلتا ہے، ہوائیں بھی اللہ چلاتا ہے، سورج بھی اللہ نکالتا ہے، چاند بھی اللہ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، رات کے اندھیرے بھی اللہ لاتا ہے، دن کے اجالے بھی اللہ لاتا ہے، قوموں کو عروج و زوال سے اللہ گزارتا ہے. ماضی حال مستقبل کا ٹائم بنانے والا اللہ، خود ٹائم سے پاک. زمین بنانے والا اللہ، خود زمان و مکان سے پاک. کھلا کھلا کے ساری دنیا کو خوش ہو رہا ہے اور خود کھانے سے پاک. پلا پلا کے سب کی پیاس دور کرتا ہے، خود پینے سے پاک. جوڑا جوڑا بنایا مرد عورت کا ہر شے کا، خود جوڑے سے پاک. احد بھی ہے، واحد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے. خود جوڑے سے پاک، سب کو سلاتا ہے. خود نیند سے پاک، سب کو رلاتا ہے. خود رونے سے پاک، سب کو حالات سے گزارتا ہے. خود حالات سے پاک، سب کو بڑھاپے میں لاتا ہے، جوانی میں لاتا ہے. خود ہر حال میں یکساں ہے. کل یوم ہوا فی شان. یہ اللہ ہے. یہ محمد مصطفیٰ کے اللہ ہیں، یہ ابراہیم خلیل کے اللہ ہیں، یہ موسیٰ کلیم کے اللہ ہیں، یہ نوح نبی کے اللہ ہیں، یہ عیسیٰ روح اللہ کے اللہ ہیں، یہ یوسف اسحاق یعقوب اسماعیل ابراہیم کے اللہ ہیں، یہ یوشع اور موسیٰ کے اللہ ہیں، یہ ہارون اور شعیہ کے اللہ ہیں، یہ یحییٰ زکریا کا اللہ ہے، یہ سلیمان داؤد کا اللہ ہے، یہ شعیب اور ہود اور صالح کا اللہ ہے، اور یہی میرا اور تیرا اللہ ہے. اللہ سے صلح کر لو. یہ کوئی گل آکھی ہے روزانہ، کوئی نویں مضمون نہیں بیان کی تھے، یہ کوئی گل کی تھی. اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو. اور اللہ کی قسم دنیا میں جتنا اللہ کو منانا آسان ہے، کسی شے کو منانا آسان ہے. ماں کو منانا بھی مشکل کام ہے. ماں بھی مشکل سے مانتی ہے. کسی کو منانے جاؤ تو وہ آپ کا استقبال کرے گا. کوئی ناراض ہوگا. ڈاکٹر مبین سے میں ناراض ہو گیا، یہ مجھے منانے آئے گا تو میں کہوں گا آؤ جی ڈاکٹر صاحب آؤ جی. میں تو ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤں. مولانا ظہیر صاحب اور میری کھٹپٹ ہوگی، یہ مجھے منانے آئیں گے تو میں یوں نہیں کروں گا، میں یوں کروں گا، ملوں گا نہیں، ادھر ادھر ہو جاؤں گا. یہ وہ منتیں کریں گے، میں کہوں گا جاؤ جاؤ بھائی، تم نے میرا بہت دل دکھایا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری نیچر. جاؤ ماں کو ناراض کر کے منانے کے لیے بیٹھو، تمہارے پسینے نکال دے گی. تو یہ بیوی ناراض ہوگی بات تو تھوڑی خیر کوئی نہیں. اور میرا اللہ ناراض ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اور ہر کام جو انسانیت کے نام پر داغ ہے اسے کرنے میں دلیر ہے.
نہ اس کو اللہ کا خوف ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ اپنے نبی سے عشق اور محبت ہے، یہ بس پیسے کا غلام بن کے چل رہا ہے، تو اللہ ناراض ہے، بالکل ناراض۔ اب اس کو منانا ہے، کیا کریں؟ تو پہلے ایک حدیث سنو، اور پانی ہے؟ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تیری تو عمر ہی تھوڑی جی، تو کی گناہ کرنا ہے، تو مجھ سے عمر بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ میرے رب کی قسم، سارے فرشتے گناہ گار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہ گار ہو جائیں، اور وہ سب قیامت تک کی عمر لے کر آئیں، وہ سارے ہر روز گناہ کریں، ہر رات گناہ کریں، ہر صبح و شام گناہ کریں، ہر دوپہر میں عصر میں گناہ کریں، ہر لمحے میں گناہ کریں، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، اس سورج تک میں نہیں جائیں گے، آسمان تبوں دور ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لاہور میں رہنے والا، کراچی میں رہنے والا، دہلی میں رہنے والا، پنجاب میں رہنے والا، ایک گجرات میں رہنے والا، ایک جوہانسبرگ میں رہنے والا، کیپ ٹاؤن میں رہنے والا، ڈربن میں رہنے والا، ایک مرد ایک عورت، اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور سارے مفتیوں کے فتوے آ گئے، پکا مردود، پکا کافر، پکا دوزخی، پکا جہنمی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ آدھی زبان سے صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ یہ نکال کہتا میں سارے ہی معاف کر دوں گا، اور پھر آگے کہتا ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کیا ہے، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے آپ کے رویے سے، اس لیے میں معاف کرنے میں دیر کرتا ہوں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سارے سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سارے میرا انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں، تم سب مل کر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، تم سب مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، اللہ نے ساری قسمیں گنوا دی، تمہارے پہلے، تمہارے بعد کے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، سارے مل کر اتقانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، یہ ساری کائنات میرے سجدے میں گر جائے تو اللہ کہتا ہے تیری بات، تیرے رب کی بادشاہی میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا ضرور۔ اور اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے جن، تمہارے انسان، كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے انسان کی بجائے شیطان بن جاؤ، اور سب کے سب تم نافرمان بن جاؤ، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، تیرے رب کے ملک میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ سے صلح کر لو، اور میں قربان جاؤں، ایک تو یہ سنایا اس نے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک چلے جائیں اور تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، اور تو اتنے گناہ کر کے مجھے منانے چل پڑے، کتھے جا رہے ہو؟ جی مسیطے جا رہے ہیں، آج رب نو مناویے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو ہو حج تے نہ جاوے تو اور کتھے جاوے؟ اور جتھوں معافی ملنی اتھے ہی جاؤنا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، کہاں جائیں گے؟ این المفر لا ملجا ولا منجا الا الیک رغبتا ورحبتا الیک، کہاں جائیں گے؟ ایک ہی تو رب ہے جو میری شہرت سے، سبحان اللہ، دیکھنا چاہو تو نظر تھک جائے، سوچنا چاہو تو خیال نہ پہنچے، بلانا چاہو تو شہرت سے زیادہ قریب، کیا کمال،
میں تمہارے قریب ہوں ان سے دور ہوں، ان کے قریب ہوں ان سے دور ہوں۔ اب ان کا قریب ہوگا تو وہاں جانا پڑے گا تو ان سے دور ہو جاؤں گا، ان کے قریب ہونا پڑے گا تو وہاں جانا پڑے گا، ان سے دور ہو جاؤں گا۔ اور میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اسی وقت اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے شارق سے زیادہ قریب، شارق سے زیادہ، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرق سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ تو وہ شہنشاہ کیا اعلان کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، جدہ مرضی توبہ دا خیال آیا، ٹر پیا۔ کہاں جا رہے ہو بابا جی؟ یار آج توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہ شرم نہیں آتی تمہیں اس بڑھاپے میں؟ جوانی کیسے گزاری تھی؟ کہتا چلو اور کوئی در تو ہے نہیں، تو اپنے رب کا اعلان سنو۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں نہیں کروں گا میں جس سے ناراض ہوں میں اس کا استقبال کبھی نہیں کروں گا، میں تو کنڈیاں لگا دوں گا، میں نوکر سے کہوں گا اسے کو واپس چلے جا، میں ملنے نہیں چاہتا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میں تیرا رب تجھے آگے بڑھ کے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لوں گا، اور میں کہوں گا میرا بندہ میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو کب توبہ کرے گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ توڑے کولتا 2 سمندر پیوان، کام ہی بڑا خطرناک۔ میرے رب کے سامنے سمندر روزانہ فریاد کرتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، سب کو ڈبو دوں۔ چلو سمندر کو کیپ ٹاؤن میں آنے میں لگ جاؤں گے 3-4 گھنٹے۔ وَالْأَرْضُ تَسَّاجًا فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی یا اللہ اجازت دے، اے میرے کلیجے کو جلا دیا انہوں نے زنا سے، شراب سے، شرک سے، جوے سے، جھوٹ سے، ظلم سے، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر غائب کر دوں، نگل جاؤں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسَّاجًا فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، تیری روٹی کھا کے تیری نافرمان ہیں، میں قربان جاؤں۔ جس نے ناراض ہونا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اس کے بعد ہم ایسے رب کی نافرمانی کریں تو یاری تو نہ ہوئی۔ میرا رب جواب میں کہتا ہے دعو عبدے فانا عالم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر تمہارا بندہ ہے تم نے پیدا کیا، پکڑ لو، فرشتوں گردنیں اڑا دو، زمین نگل جا، پانی ڈبو دے۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ تو سے یہ کیا کر رہا ہے، تو کوئی انہوں ناپتہ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا، ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، یہ جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ رات ہو گئی تو تالے لگ گئے، میں شہنشاہ اعظم ہوں، رات اور دن برابر، جوانی بڑھاپا برابر، اندھیرے اجالے برابر۔ جس رات توبہ کرے گا میری رحمت اس کے اوپر چھا جائے گی، جس دن یہ توبہ کرے گا میری رحمت اس کے اوپر چھا جائے گی، جس وقت میں توبہ کرے گا میری رحمت اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی، بشرطے کہ تو آ تو صحیح، توبہ تو کر، یہ تو نہ کہے کہ اللہ آپ پہ ہی بخشے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ تو اللہ کے قانون کا مذاق ہے۔ پھر تو حسین اور یزید کا فرق ہی مٹ گیا۔ شراب بیچنے والا بھی کہے اللہ آپ پہ بخشے گا، اور ڈر ڈر کے رزق کے حلال کمانے والا بھی کہے اللہ بخشے گا، تو دونوں کے میں کوئی اللہ فرق نہیں کرے گا۔ پھر میرے نبی کے نواسے کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے کٹوانے کی کیا ضرورت تھی، نیزوں پہ سر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی، جسم کے ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی، پھر شمر اور حسین کو ایک کر رہے ہو، پھر اہل بیت اور میں کہوں وہ تو انسان ہی نہیں، جانور تھے، کون تھے، کیا بلائیں تھے، ان کو ایک کر رہے ہو، دونوں کے خون کو ایک کر رہے ہو، دونوں کو ایک کرسی پہ بیٹھا رہے ہو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، میرا اللہ کہتا تمہیں کیا ہو گیا، میں ماننے والے نہ ماننے والے کو برابر کر دوں گا۔ رات کو ایک آدمی رو رہا ہے، ایک زنا کر رہا ہے، برابر کر دوں گا۔
ایک لڑکی رات کو ناچ رہی ہے، ایک مسلح پہ بیٹھی رو رہی، میں دونوں کو برابر کر دوں گا۔ ایک رزق حلال میں گزارا نہیں ہوتا اور پھر بھی چل رہا ہے، اور ایک جھوٹ سچ ہیرا پھیری اوپر نیچے سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، ان دونوں کو تیرا رب برابر ام نجعل المتقین کالفجار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک بچہ تمہارا فرما بردار ہے، ایک تیرا گریبان پکڑتا ہے، کس کے لیے تیری ہمدردیاں ہوں گی؟ کیا تو دونوں کو برابر کرے گا؟ ایک بدتمیز ہے، ایک نافرمان ہے، تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ایک تیرے پاؤں دباتا ہے، تیرے کپڑے دھوتا ہے، تجھے کھانا کھلاتا ہے، تو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور نافرمان کو گھر سے نکالتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ شرابی اور زانی اور نیکوں کو برابر کر دوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، یہ کیا کرتے ہو؟ میرے رب کا قانون ہے، اس قانون کی پاسداری میں تو میرے نبی کے نواسے نے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا دیا، انیزوں کا سر چڑھا دی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کو تو ضرورت نہیں تھی جان دینے کی، ان کی تو سرداری کا فیصلہ کربلا کی شہادت سے نہیں ہوا، ان کی سرداری کا فیصلہ تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے ہو گیا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل پیغام لائے ہیں کہ میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ان کو خون دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کو نبی سینے سے لگائے، کمر پہ چڑھائے، اور ان کے لیے سواری بن کے کمرے میں گردش کروائے، انہوں نے کڑی لوڑ آئی سر دے منت۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ ان کو وہی پسند تھا، وہ میدان کے شاہ سوار تھے، تو آپ نے کہا نہیں علی، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، پہلی دفعہ میرے بچوں کا نام آ رہا ہے حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ فرماتے ریحانتیہ، میری دنیا کی بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین۔ آپ گلی میں سے گزر رہے تھے اور حضرت حسن بچوں کے ساتھ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ ان کے ساتھ گلی میں پتہ نہیں کس کام کو جا رہے تھے، کام چھوڑ کے حسین کے ساتھ کھیلنے لگے، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، یوں کر رہے تھے۔ فجعل الصبی یضحا ہونا وہا ہونا، حسین ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے، وہ بھاگ کے ادھر ہوتے آپ ادھر ہو جاتے، اور وہ یہ شو کر رہے تھے کہ حسین پکڑا نہیں جا رہا، اور وہ معصوم بچہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے نانا آج مجھے پکڑ ہی نہیں رہے، میں کتنا زبردست دوڑنے والا ہوں۔ تو کبھی آپ آگے ہوتے، کبھی ادھر ہوتے، کبھی ادھر ہوتے، یہ تماشا پوری گلی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، آسمان پہ اللہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ کھیلتے 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 پھر ایک دم ان کو اٹھایا، یوں پکڑا گیا، لو پکڑا گیا، اور اٹھا کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے پیار فرما۔ حضرت صاحب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے کبھی حسن ہوتے کھڑے، کبھی حسین ہوتے، ایک کا نہیں ہے دونوں کا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کر جھولا جھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسعد المرتقی اسعد المرتقی، بیٹا اوپر چڑھ، پہاڑی پہ چڑھ، پہاڑی، یہ پہاڑی بنا دی نا اپنی پنڈی، اب وہ اوپر آ رہے ہیں اوپر آ رہے ہیں، آپ ان کو ایسے تھامے ہوئے ہیں اور اوپر آ رہے ہیں کہ اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں آ گئے، اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں آ گئے، اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں آ گئے۔ اب آگے تو آپ ایسے بیٹھے تھے تو میرے نبی ایسے ہو گئے، اور آگے آؤ بھائی، یوں ہو گئے، اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں سے چڑھتے 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 یہاں پہنچ گئے، یہاں سینے کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ان کو سر دینے کی کیا ضرورت تھی ہمارے لیے کہ تمہارے سامنے مثال قائم ہو کہ جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکاتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان ہیرا پھیری نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ اپنے گلے پہ چھری تو پسند کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، وہ اپنے آپ کو تو سب کچھ گنوا دیتا ہے لیکن اپنے اللہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا،
اور ادھر میرے اللہ کو انہیں پتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے. نیکوں سے بھی گناہ ہوتا ہے اور بروں سے بھی ہوتا ہے. وہ انسان ہی نہیں, اللہ کی قسم سنو میری بات غور سے, وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. بڑے بڑے اولیاء کرام جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ تو فرشتے ہیں, نہیں, ہر انسان خطا کا پتلا ہے. ہر انسان سوائے نبیوں کے کوئی معصوم نہیں, ہر انسان خطا کا پتلا ہے. اور میرے رب نے اس لیے اپنی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور اپنی بخشش کو کھلا رکھا اور اپنی رحمت کو اپنے غصے سے آگے رکھا. ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نام پڑھے, 99 نام میں صرف ایک نام غصے والا ہے اور ایک نام غضب والا ہے, باقی سب رحمت کے بادشاہی کے ہیں. المنتقم, المنتقم, بس یہ غصے والا ہے, باقی سارے نام رحمت کے ہیں. اور میں قربان جاؤں, میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں پر ہیں؟ چھری کو کور کر دو تو کاٹے گی نہیں, تلوار کو کور کر دو تو کاٹے گی نہیں, کور سے نکالو گے پھر چلاؤ گے تو کاٹے گی. میرے رب میرے نبی پہ قربان جاؤں, اوپر اللہ رحمت, نیچے میرا نبی اور آپ کا نبی رحمت. اوپر میرے اللہ رؤوف الرحیم, نیچے میرے نبی آپ کے نبی رؤوف الرحیم. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں بھی فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ, اللہ اپنے دو نام اپنے حبیب کو دے رہا ہے. تو میرا رب کو پتا ہے کہ کوئی انسان خطا سے پاک نہیں ہے. اس نے اپنی رحمت کو آگے, غصے کو پیچھے. میرے نبی نے, یہ دیکھو میں نے ابھی نام گنے تھے تو اس میں تھا البر, التواب, یہ دونوں رحمت کے نام ہیں. العفو, الرؤوف, یہ دونوں رحمت کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ادھر البر جوڑا, ادھر التواب جوڑا, ادھر الرؤوف جوڑا, ادھر الرحیم جوڑا, اور یوں پیک کر کے بیچ میں المنتقم کا نام اللہ کے نبی لے کر آئے کہ اللہ کی رحمت سے ہی اللہ کی رحمت سے اللہ کے انتقامی نام کو ایسے کور کر دیا. سبحان اللہ, کور کر دیا. واہ 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 واہ. اس لیے بھائیو, گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. توبہ نہ کرنا بڑی بات ہے, توبہ نہ کرنا بڑی بات ہے. تو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. آپ بہت بڑا مجمع ہے, میرا بھی کل واپسی کا سفر ہے, تو میری سب نوجوانوں سے اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کر لیں اور توبہ کر لیں, کہ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے. اور پھر پریشان ہونے کی بات نہیں, ٹوٹے گی دوبارہ کرو پھر قبول, ٹوٹے گی دوبارہ کرو پھر قبول. جتنی دفعہ توبہ کرتے رہو گے اتنی دفعہ اللہ جوڑتا رہے گا. اور اللہ کی جوڑنے کی صفت بتاؤں, یہ راڈ ہے, یہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے نا, تو جتنا مرضی اچھا ویلڈر ہو, آپ غور سے دیکھیں گے تو نشان نظر آئے گا, یہ ٹھیک ہے نا میری بات. میرا اللہ کہتا ہے تو اپنی توبہ توڑ کے لے آ میرے پاس, 1 دفعہ توڑی ہو یا 1 کروڑ دفعہ توڑی ہو, جب بھی تجھے واپس کروں گا تو بے جوڑ واپس کروں گا. تیرے کرامن کاتبین کو بھی لگے گا ایسا کدی توبہ توڑی کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک چیز 1000 دفعہ ٹوٹ چکی ہو, اسے جوڑنے کے لیے کوئی گنجائش کہاں ہے, اور جڑ بھی جائے تو سارے شگاف نظر آئیں گے, سارے ٹکڑیاں نظر آئیں گے. اور میرا اللہ کہتا ہے عقل تو لا, ارے میرا بندہ تو آ تو صحیح, میرے پاس وہ قدرت ہے کہ تیری توبہ کے برتن کو یوں کر دوں گا جیسے اس میں کوئی سوراخ ہوا ہی نہیں, جیسے یہ ٹوٹی ہی نہیں, صاف شفاف. اور بتاؤں, عجیب بات بتاؤں, کہ جب تو توبہ پہ پکا ہو جائے گا تو تو نے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان کو معاف تو کر دیا تھا, لیکن میں پھر فرشتوں سے کہوں گا کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے نیکیاں لکھ دو. ایک تھیٹر کا اداکار تھا نعیم بٹ صاحب, تو وہ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں. میں کہا میں کڑ ادا کی تبھی میریاں زیادہ, کہ نہیں میرے پاس لاجک ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ میں تھیٹر کا اداکار تھا, ہم تو برائی کے پروڈیوسر ہیں. ایک ہوتا اپنی ذات میں برائی کرنا, ایک ہوتا برائی کو پروڈیوس کرنا اور اوروں کو بھی اس برائی پہ لانا. کہا میم ہم تو برائی کے پروڈیوسر تھے, تو میرے تو گناہ بے شمار ہیں, اب میں نے توبہ کر لی ہے. آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, وہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے, لہٰذا میری نیکیاں تم سے بڑھ گئی.
میں کہ اللہ کرے وج جامن میریاں نہ گھٹا اپنیاں بتائی اللہ میریاں بھی قبول کرے، اللہ تیریاں بھی قبول کرے۔ تو میں کیسے اللہ کی رحمت کو بیان کروں؟ اب سوچو تو صحیح میرے بھائی ہو کہ وہ کہتا ہے جب تو توبہ پہ پکا ہو جائے گا نا، پکا، تو نے جتنے گناہ کیے ہیں سب کے بدلے نیکیاں لکھ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر رحمت اللہ، ایک بدو آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ انہوں نے کہا بخین بخین، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل دیاں موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن، قال ان الکریم اذا قدر عفا۔ یا رسول اللہ سخی بادشاہ ناپتے بھی چھڑ دے گا، سخی بادشاہ ہے ناپتے بھی چھڑ دے گا، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ اچھا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دو آدمیوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو، تو ایک دوڑ لگا دے گا، پہلی دوڑ لگا دے گا، اور دوسرا تھوڑی دور چل کے پیچھے دیکھے گا، پھر تھوڑی دور چل کے ایسے پیچھے دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلا لے گا، ادھر آؤ۔ کہا کدھر دوڑ رہے تھے؟ کہا جی دوزخ کی طرف۔ کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کتنی خوفناک آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری نام ماننے کی وجہ سے تو آگ میں جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو مہربان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا کریم مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی اس کی رحمت کا پھیرا مجھے واپس بلائے گا، مجھے واپس بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کی نیت نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ جن کا رب اللہ ہو ان کے لیے تو نا امیدی کفر ہے۔ جن کا رب اللہ ہو وہ کیوں چیٹنگ کرتا ہے، وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے، وہ کیوں ہیرا پھیری کرتا ہے، وہ کیوں پیپر کے لیے کسی کو فلرٹ کرتا ہے اور کسی کی زندگی کو برباد کرتا ہے؟ ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا پاس کر دیتا ہوں، 50-50 برابر ہو گیا، کہ 51 کر دے پاس کر دیتا ہوں۔ کہ چلو ایک طلب جائے گی، وہ ماں باپ تائے چاچے دادے نانے مامے پھپھیاں پھپھے سب پھر لے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، تو اس کی ہائے نکلے گی، ہائے مر گیا۔ تو ایک شخص سن لے گا، وہ کہے گا بھئی کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی سے آج میں مارا گیا۔ کہے گا کیسے؟ کہ میری ایک کم پڑ گئی، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک لیا دے دوں گا جنت، تو کوئی بھی نہیں دے رہا، میں تو بس گیا ایک نیکی کے پیچھے۔ وہ کہے گا تمہیں مبارک ہو، تیرا کام ہو گیا۔ وہ کہے گا کس بات کی مبارک؟ کہے گا میرے پاس ایک ہے، تو لے جا، میرے پاس ہو تامی میرے واسطے 76، نہ ہو تامی میرے واسطے 76، چل تیرا تا کم بنے، جا لے جا۔ وہ بڑی خوشی خوشی آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا۔ اللہ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ وہ کہے وہ آدمی کہتا میں نیکی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، ایسے رب کی میں نافرمانی کروں چند ٹکوں کی خاطر، یہ 4 دن کی زندگی کی خاطر، جو مٹ جانے والا جہان ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ قبرستان جا کے دیکھا کرو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو کیوں دیتا ہے بھائی؟ تم اللہ کہیں گے اس کو بلاؤ، وہ آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، میرے لیے تو دونوں حال میں ہے، ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی نہیں، یا تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں۔ ایک آدمی پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہ جی کوئی نہیں۔ اللہ کہیں گے سوچ کے بتا کوئی نیکی ہے؟ کہ جی کوئی نہیں۔
نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر تیسری دفعہ فرمائیں گے سوچ کے بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک اگر تو سمجھے تو ہے۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیا؟ کہ میں بزنس مین تھا تو میں مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دیر سے دیتا تھا میں اسے کچھ نہیں کہتا تھا، جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، جب دے دے ٹھیک، اور جو کسی کا نقصان ہو جاتا تھا اور پیمنٹ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تو آج میں بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو بھائیو جہاں رہو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رہو، اس کے بندے بن کے چلو، اس کے بندے بن کے چلو۔ آج تک جو ہوا ہے اس پہ توبہ کر لو، آج تک جو ہو اس پہ معافی مانگ لو۔ کیا کیا تمہیں سنو؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا جی دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی یا اللہ میں نے دعا کی، بارش کی، تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے امت میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ یہاں کھڑا ہوا میں بارش نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو ہم میں کوئی اتنا بدبخت نہیں جتنا وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ کیسا مجرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں سنوں گا تیری بھی جب تک یہ کھڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بندہ ایسا ہے وہ دفع ہو جائے، نکل جائے، تاکہ سارے لوگ پیاسے مر رہے ہیں ان کی جان بچ جائے۔ اب اس نے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو میں سب کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے چھپاتا رہا، آج میری عزت رکھ لے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اچھا اب آپ غور فرمائیں، یہ جو توبہ کر رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، اللہ نال 2 نمبری کر رہا ہے کہ یا اللہ میری عزت بچا، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، وہ صاف کہہ رہا ہے میری عزت بچا، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دم بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ سنو اب غور سے سنو کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل ہو گئی۔ اللہ اکبر، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ یا اللہ وہ کیسے کر دی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ یا اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ، جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب ہم سے یاری لگا لی اب کیسے بتاؤں؟ ساری دنیا سے کہتا ہوں کسی کی برائیاں نہ دیکھو اور تجھے اس کی برائی بتاؤں، نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ تو میں سارے مجمع سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ ایک یہاں اس دیس میں ہو جہاں پوری اسلامی معاشرت نہیں تو مشکلات ہیں یقیناً، لیکن اگر اللہ ساتھ ہے تو ہر مشکل آسان ہے۔ لیکن آج ایک میرا چھوٹا سا تقاضا مان لو کہ سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو۔ نیت کرتے ہو؟ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، پھر میں نے آپ کو کتنی تسلی دی، اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنا نہیں، پھر آ جانا۔ میرے رب کی قسم شیطان کہے گا کی فائدہ اس توبہ دا، کی فائدہ اس توبہ دا۔ فائدہ ہے، میرا رب رحیم و کریم ہے، جتنی دفعہ اگر منت کرو گے اتنی دفعہ اللہ کی قسم خوشی سے معاف کرے گا، اللہ کی قسم خوشی سے معاف کرے گا، اللہ کی قسم خوشی سے معاف کرے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب آپ کو خوشخبری سناتا کہ جس بھائی نے دل سے یہ جملہ بولا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب حقوق اللہ، حقوق العباد میں جتنی کمیاں زیادتیں کی تھی معاف ہو گئیں۔
اب اس کو کرنا کیا ہے یہ ان علماء مفتیوں سے پوچھو کہ میں نے توبہ کی اب مجھے کیا کرنا ہے، لیکن پچھلا گناہ نماز چھوڑ دی تھی گناہ معاف ہو گیا، کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو۔ کسی کا حق مارا تھا گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا گناہ معاف۔ اور ایک اور مزے کی حدیث سنو، ایک آدمی نے توبہ کر لی اور اس کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، مطلب چور تھا، چوریاں کرتا تھا، اس نے توبہ کری، چوراں کو کدی پیسہ ہویا، ساری زندگی بھوکے ہی رہتے، تو اس نے توبہ کر لی۔ اب اس نے اتنے لوگوں کا دینا ہے، کہاں سے دے گا؟ تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، اس کے جو ہوں گے دعوے دار اس کو پکڑ لیں گے، یا اللہ اس سے ہمیں ہمارا حق لے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ توبہ کر چکا تھا اور دینے کے قابل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کر دوں، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے کر دو ہمیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں، میں کیا لے کر دوں؟ تو کہیں گے اللہ ہمارے گناہ اس پہ ڈال، ہمارے گناہ اس پہ ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ذرا اوپر دیکھو، وہ یوں دیکھیں گے تو اللہ جنت کھول دے گا، اور جنت کی لڑکی کی ایک مسکراہٹ بھائی اور ہو گئے، بس ایک میں ہاتھ سے دی جھلک پئی تو آئے مر گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کس کی جنت ہے، یہ کس کی جنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی تو کسی کی نہیں ہے، ابھی تو خالی پڑی ہے، جو پیمنٹ کر دے اس کی ہے۔ تو وہ پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کرنا، ہوں تو میرے کو لینا یا یہ کو لینا نے انہوں دفع کر تو دے میں۔ تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس لیے کبھی اپنے گناہوں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ساڑی تا بخشش کوئی، اور جب توبہ ٹوٹے پھر کرو، جب ٹوٹے پھر کرو، جب ٹوٹے پھر کرو، ایک دن اللہ مضبوط کر دے گا، کھڑا کر دے گا، اور پھر فرشتے بھی تمہارے بوسے لیں گے، تمہارے قدم چومیں گے، تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے، اللہ تمہیں ایسا مقام بخشے گا کہ فرشتے بھی تم سے چھوٹے ہو جائیں۔ تو سب بھائیوں نے توبہ پکی کر لینا جی۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ابھی تک میں لا الہ الا اللہ کو بول رہا تھا، کرنے کا کام ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی تبدیلی ہے، اور محمد الرسول اللہ زندگی کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ بناتا ہے، محمد الرسول اللہ درخت بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر سے جنم لیتا ہے، محمد رسول اللہ پورے جسم پہ چھا جاتا ہے، پورے گھر پر، دکان پر، فیکٹری پر، کاروبار پر، غربت پر، امارت پر چھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ چھاؤں ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ پھل ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ ایک پردے والی عورت جا رہی، کیسے چھپائے گی؟ ایک نظر میں پتہ چلے گا محمد مصطفیٰ کی امت میں سے جا رہی۔ ایک اس حلیے میں آدمی جا رہا ہوگا، کیسے چھپائے گا؟ ایک نظر دیکھ کر اگلا کہے گا محمد مصطفیٰ کا امت ہی جا رہا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقوں میں ڈھال لو۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، ایک محبوب بنایا، کل عالم کا، کل عرب و عجم کا حبیب بنایا۔ آپ کا آنا بھی عجب تھا، جانا بھی عجب تھا۔ ساری کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے میرے رب نے پہلے ایک حدیث سن۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمانا تھا 40 سال کی عمر میں، یا آپ نے فرمانا تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ یہ تو میں نے آپ کو کتاب سے حساب کر کے بتایا کہ 40 سال 6 ماہ 10 دن آپ کی عمر تھی جب نبوت ملی، اور عام سادہ جواب ہے 40 سال کی عمر۔ لیکن میرے نبی نے جواب دیا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء بین الروح والجسد۔ اے ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ اب سنو، میرے ربی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ ٹھیک ہے، آخری نام کیا ہے؟ بولو بولو۔ اب ایک اور حدیث سن، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے
کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کوئی 30 بلین سال ہو چکے ہیں، کائنات کو بنے ہوئے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے کہ 30 بلین سال ہو چکے ہیں، چلو یہی ٹھیک ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ دن نہ رات، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بارش، نہ بجلی، نہ ہوا، نہ پانی، نہ چرند، نہ پرند، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ 7 آسمان، نہ 7 زمینیں، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش کے فرشتے، نہ زمین کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، نہ اندھیرا، نہ اجالا، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت۔ یاسین، میرے نبی کا نام کیا ہے؟ تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بات۔ میرے اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے؟ اگر کوئی سامنے موجود نہ ہوتا تو اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آئے گا نسل آدم میں، وہ میرا رسول ہے۔ کوئی ہستی سامنے ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ تو ہوتا ہے سامنے جو بیٹھ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں اور سچے سیدھے راستے پر ہیں۔ پیدائش آدم سے بھی پہلے نہیں، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہمیں سنائی ہے، کل کائنات کو سنائی ہے۔ اور جب آدم اور اماں حوا کا نکاح ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم بیگم کا مہر ادا کرو، حق مہر جسے ہم کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا دوں؟ جنت تھی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے، یہ مہر ہے، یہ اماں حوا کا مہر ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے محمدی زندگی لانی ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ہر جگہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ساؤتھ افریقہ آنے کے لیے بھی ہمیں ویزا لینا پڑا، کوئی ہیرا پھیری کر کے بھی ویزے بن جاتے ہیں، کوئی آ جاتے ہوں گے تو ہیرا پھیری دے ویسے ہی بڑے ماہر ہوندے جڑے باہر جانے، معاف کرنا، معافی چاہتا ہوں بھائی، مذاق کر رہا ہوں، آپ تو بڑے سچے لوگ ہو۔ لیکن جنت کے ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی چکر ہے صحیح جڑا ہاسپٹل جنت کے دروازے پر ویزا دیکھا جائے گا، محمدی ویزا چاہیے، محمد مصطفیٰ کا ویزا چاہیے۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، محمد مصطفیٰ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ میرا نبی اللہ بیان کر رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اللہ میرے نبی کو بیان کر رہا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ اللہ میرے نبی کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرا اللہ اپنے نبی کو بیان کر رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ اللہ اپنے محبوب کو بیان کر رہا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یہ میرا اللہ اپنے حبیب کی نعت خوانی فرما رہا ہے، اپنے حبیب کی نعت بیان کر رہا ہے۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، یہ میرا اللہ اپنے محبوب کی نعت خوانی فرما رہا ہے۔ وما ارسلناك الا کافة للناس بشیرا ونذیرا، یہ میرا اللہ اپنے نبی کی نعت خوانی بیان فرما رہا ہے۔
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ میرا اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ میرا اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ سب میرے نبی کی شان میرے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ جس کو بنا کے اللہ اس کی شان بیان کرے وہ کتنی شان والا ہے، جس کو بنا کے اس کی قسم اٹھائے وہ کتنی شان والا ہے۔ لعمرک آ تیری جان کی قسم۔ میرے نبی کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک میرے نبی کی زبان کو ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک میرے نبی کی آنکھوں کو ذکر کیا، لا تمدن عینیک میرے نبی کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک میرے نبی کے دل کو ذکر کیا، علی قلبک میرے نبی کے ہاتھ کو ذکر کیا، لا تبسط یدک میرے نبی کی گردن کو ذکر کیا، الی عنقک میرے نبی کی کمر کو ذکر کیا، الذی انقض ظہرک ایک ایک وجوہ ایک ایک شے کو الگ الگ ذکر کر کے اور ان کی عظمت بیان کر کے پھر اسے اکٹھا کر کے اس کی قسم اٹھائی۔ لعمرک تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ کسی نبی کی نسب فور فادر آدم علیہ السلام تک نہیں جاتے، واحد نبی ہیں جن کی نسل آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبثر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ قربان جاؤں حسان ابن ثابت کے اس تعبیر پر، اس شعر پر
کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا۔ میرے بھائیو، جنت کی چابی میرے نبی کے پاس، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے پاس، جہنم کا تالا میرے نبی کے پاس، شفاعت کا حق میرے نبی کے پاس، مقام محمود میرے نبی کے پاس، سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا میرا نبی، دائیں بائیں نکلنے والے ابو بکر اور عمر، سب سے آگے چلنے والے میرے آپ کے نبی، سب سے آگے جھنڈا اٹھا کے چلنے والے میرے آپ کے نبی، سارے خاموش آپ بولنے والے، سارے چپ آپ بات کرنے والے، سارے ڈرے ہوئے آپ امید دلانے والے، سارے گھبرائے ہوئے آپ خوشخبریاں دینے والے۔ میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، انا قائدهم اذا وفدوا، انا مبشرهم اذا ایسوا، انا شافعهم اذا حبسوا، انا خطیبهم اذا انصتوا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ تو کرنے کا کام یہ کہ محمدی بنے، یہ جہان بھی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اسے بھی جنت بنا دے گی، اگلی جنت کا بھی دروازہ کھلوا دے گی کہ میرے نبی کے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ اور سب سے ادنا درجے کا جنتی جو میرے رب نے جنت بنائی ہے وہ ٹھکانہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اسے مٹی گارے سے بنا دیا، جنت عارضی نہیں، ہمیشہ کا گھر ہے، اسے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، اس کے گھروں کی ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، ایک ہیرا، ایک سونا، ایک چاندی، اور اس میں مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا، اور دریا چلائے، پانی کے دریا چلائے، دودھ کے دریا چلائے، شہد کے دریا چلائے، شراب کے، اور وہاں کے پانی کو یہ مجھے دیکھو کہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ پانی کی تری میرے انگلی پر رہ گئی، یہ پانی کی تری جنت کے پانی میں ڈال کر یوں کر کے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے، کتنا کو پانی لگ گیا اس پر؟ نظر بھی نہیں آ رہا، نظر بھی نہیں آ رہا۔ سنو میرے رب کی قسم، میرے نبی کی خبر ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ ہاں اللہ کہہ رہا تھوڑی دیر صبر کر، میں تجھے خوش شراب پلاؤں گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ایک محفل ہوگی جس میں اللہ نے 3 کیٹیگریز جنت میں بتائی ہیں، محفل عیش و نشاط کی۔ مسلمان کی دنیا محنت کی جگہ، جیسے آپ جاب پہ جاتے ہو تو جاب کا ذہن ہوتا ہے، شاپ پہ جاتے ہو شاپ کا ذہن ہوتا ہے، ویکنڈ پہ جا کر آپ کا کچھ آرام کا ذہن ہوتا ہے۔ تو ہماری جاب چل رہی ہے، موت تک ہم جاب پہ ہیں، ہمارا ویکنڈ موت پہ شروع ہوگا، وہ پھر موجہ ہی موجہ ہیں، اگر اللہ راضی ہوگا تو پھر موج ہی موج ہے، پھر مزہ ہی مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، جنتی لوگ کافوری شراب، یہ نا ایسے خود اٹھائیں گے سراہی اور خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ان کے بھی غلام ہیں، ان کے بھی نوکر ہیں، ان کو بھی سب کچھ ہے، لیکن 3 کیٹیگریز بتانا چاہتا ہے، اس لیے فرق بتا رہا ہے کہ نیچے بوفے سسٹم جنت ہے، بھئی آپے پاؤ تو آپے کھاؤ، بوفا نہیں ہوتا، بوفا کھا کھا تباہ ہو گئی دنیا، ڈاکٹروں دی موج لگی ہوئی ہے، مبین ورگیاں دی، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ڈاکٹروں کی موج لگے گی۔ ڈاکٹر تو دعائیں مانگتے ہیں کہ بوفے اور زیادہ ہوں تاکہ رج کے بیمار ہوں، کھا کھا تباہی پھیر دین، فنائی پھیر دین، شام دی دعوت ہوندی، دوپہر دی روٹی چھڑ دین کہ شام نہیں کھاواں گے۔ تو جنت کا ایک حصہ ہے جہاں بوفے سسٹم ہے، یہاں بھی نوکر سسٹم، لیکن اللہ وہ ترتیب بتانا چاہتا، درجے بتانا چاہتا، خود پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، اس سے اوپر ایک درجہ ہے جہاں ان کو خود نہیں اٹھا کے ڈالیں گے، ان کو ڈال کے دیں گے ان کے نوکر، فرشتے، غلام اور جنت کی لڑکی۔ جنت کی لڑکی میں قربان جاؤں اس مالک پر، ہمیں اللہ نے بنایا آگ، پانی، مٹی، ہوا،
اور جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک عنبر زعفران کافور سے. من اصابع رجلیہا الى رکبتیہا من الزعفران من رکبتیہا الى ثدیہا من المسک الاظفر من ثدیہا الى عنقہا من العنبر الاشہب من عنقہا الى رأسہا من الکافور الابیض. اللہ نے اس کو مشک عنبر زعفران کافور 4 خوشبوؤں سے بنایا ہے. اور جنت کی لڑکی دنیا کی طرح نہیں پیدا ہوتی کہ ماں کے پیٹ میں حمل ہوا، پھر 9 مہینے بعد پیدا ہوئی، پھر اس کو پیمپر لگے، پھر پونیاں لگیں، پھر وہ رڑدی پئی ہے، پھر وہ پیندی پئی ہے، پھر وڈی پئی ہوندی ہے. ایسا نہیں ہے. جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدہ. اس میں مشک عنبر زعفران کافور مکس چلتا ہے. میرا اللہ عرشوں سے ارادہ کرتا ہے کہ جنت کی لڑکی بنانی ہے. ایک امر ڈالتا ہے، ایک تجلی ڈالتا ہے، اور پوری جنت کی لڑکی کپڑوں سمیت نکل کے باہر آ جاتی. اور اس کی ہائٹ ہوتی ہے 130 فٹ. اما حوا اور باب آدم کا قد 130 فٹ تھا، تو 130 فٹ اس کی ہائٹ ہوتی. تم چلے گئے اسی قد میں، تم تو بوجھ پا لے. ڈاکٹر مبین کو جیب میں ڈال کے پھرتی ہوگی میرا ہسبینڈ، لوری دے میں لال نو نکے جائے بال نو، لوری دے میں لال نو نکے جائے بال. وہ تمہیں لوریاں دیتی پھرے گی ہیں. چنگی تسی جنت ویکھی بھی جا کے حور دے بوجھ پہ گئے. تو میرا رب تمہیں بھی 130 فٹ پہ واپس لے جائے گا. تمہیں بھی 130، چونکہ جنت کی کھجور کا دانہ 25 فٹ لمبا ہے. جنت کی کھجور کا دانہ 25 فٹ. تم کہے 5 فٹ، تیرے سر تے ہک ڈھٹا، تیرا سر تک گیا. تو میرا رب کیا کرے گا؟ ہائٹ 130 جو اللہ تعالیٰ نے اصل بنائی تھی، یہ پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، چھوٹا کر دیا، چھوٹا کر دیا. ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی بڑی عجیب جی قوم ہوندی، تو اس کو گھوڑا پکڑا دیا، کہا دی مالش کر. مراسی تو بڑے نازک سے ہوتے ہیں. وہ شروع ہو گیا مالش کرتا رہے. مالک گھر گیا تو جا کے سو گیا. چور گھوڑا لے گئے. صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا غائب ہو گیا، ابھی ماریا گیا، آج میری خیر نہیں. وہ بھاگا گھر گیا. خرگوش اس کا تھا پالتو، لا کے اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر ہوئی تو زمین دار آ گیا. اسے کہا میرا گھوڑا کے دیکھے جی ہے کھل ہوتا ہے. الو گھوڑا ہے، وہ خرگوش ہے. اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس کہتے ہیں خرگوش آ رہے. ساری رات مالش کی تھی. تو یہ 10,000 سال نے ہماری مالش کی ہے. مالش کرتے ہم اتنے سے رہ گئے. جب اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا، تو ہمیں واپس 130 فٹ کی ہائٹ پہ لے جائے گا. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا قد دے گا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان دے گا، ایوب علیہ السلام کا دل دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال. ٹائم کا سوئچ آف کر دے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا. اور بیغن، سرخ و سفید، کوئی کالا نہیں ہوگا، کوئی بدصورت نہیں ہوگا، سب حسن و جمال کے پیکر ہوں گے. جردن، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، مونچھوں کے بال. مردن، داڑھی غائب ہو جائے گی. داڑھی جن کی ہے ان کی تو غائب ہو جائے گی. جنہیں نہیں رکھی کو تو انہوں رکھنی پائے گی نا، تو انہوں بڑی مصیبت پائی جائے گی. ایتھے ہی رکھ لو، کافی منا لیجیے، رکھ لو، اللہ راضی ہو جائے. جنت میں داڑھی نہیں ہے. یہی ہے میرے نبی. دیکھو جنت میں ہر شے ہے. یہ نماز نہیں ملے گی. جو چیز جنت میں نہیں ہے، اللہ کے لیے رونا نہیں ملے گا، اللہ کے لیے تڑپنا نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ ہی مل گیا ہے. اللہ کے لیے بھوکے رہنا نہیں ملے گا، نبی کی اداؤں پہ مر مٹنا نہیں ملے گا. تم خود سارے ہمیشہ کے عزت دار بن جاؤ گے. پھر یہ نبی کی غلامی کا مزہ یہی ہے. یہ جنت نعمتوں سے خالی ہے، نبی کی غلامی سے جنت خالی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں آنسو بہانے سے جنت خالی ہے، اور اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے سے جنت خالی ہے، اور اللہ کے لیے سچ بول کے دھکے کھانا اور دیانتداری سے کام کر کے ذلیل ہونا، یہ ذلت کی محبت، یہ ذلت کا عشق جنت میں نہیں ملے گا. جنت ان چیزوں سے خالی ہے. یہی دنیا ہے، یہاں کر لو. آگے پھر اللہ تعالیٰ وہ کچھ دینے والا ہے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پہ خیال گزرا ہے. تو میں قربان جاؤں. دوسرا درجہ جو ہوگا وہ جنت کی حوریں اس کو ایسے گلا. اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تو آتی ہے. تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے تیرا طرف جام آئے گا؟
وہ جو ہاتھ میں جام ہے وہ ہاتھ کیسا ہوگا؟ لو ان بنانا من بنانہا بدا لغلب ضوءہ ضوء الشمس کما یغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، کہ اگر اس لڑکی کے انگلی کا فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ پورا ہاتھ کیسا ہوگا؟ چہرہ کیسا ہوگا؟ اور جب وہ اپنے خامند کی طرف بڑھے گی، چل کے آ رہی ہے، جام ہاتھ میں ہے، معین کا، سلسبیل کا، رحیق کا، تسنیم کا، کافور کا، زنجبیل کا، کیا کیا نام میرے رب نے قرآن میں گنوائے ہیں۔ جنت میں ایک چشمہ ہے، سارے چشمے دریا زمین پر بہتے ہیں، وہ چشمہ نہ زمین پر ہے نہ جنگل میں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے، ایسے ہوا میں اس کا نام ہے تسنیم، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب جنت کی تسنیم۔ تسنیم ہے سنام، سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، جیسے اونٹ کی کوہان ایسے ہے، وہ یوں چلتا ہے، یوں، اور ہوا میں چلے گا، نہ نیچے گرے گا، نہ ادھر گرے گا، نہ ادھر گرے گا۔ آپ کی تمنا پر چاہیے کچھ تو ایک دھار آپ کے گلاس میں آئے گی اور آپ اسے اٹھا کے پیو گے، وہ دھار اسی سلیقے سے واپس چلی جائے گی، ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم۔ تو وہ جنت کی خوبصورت لڑکی جب وہ ایک قدم اٹھائے گی تمہاری طرف تو میرے رب کی قسم 1,00,000 ناز و انداز ایک قدم میں تمہیں دکھائے گی۔ پہلی نظر پڑنے پر 40 سال آتا ہے حدیث میں بیٹھ کے صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، صرف دیکھنے میں گم ہو جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، کیا شاہکار اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا اللہ نے حوروں کا لالچ کیوں دیا؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، لوگ شادی کر کے بھی زنا کرتے، تو میرے اللہ نے کہا اپنے دامن کو پاک رکھ، میں تجھے ایسی خوبصورت لڑکیاں دوں گا کہ ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال دیکھنے میں پاگل ہو جائے گا، گلے سے لگائے گا تو 70 سال کا معائنہ کرتا چلے گا، تیرے معانقے کی لذت پوری نہیں ہوگی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون ولمن خاف مقام ربہ جنتان ومن دونہما جنتان۔ اوپر والی جنت ذواتا افنان، نیچے والی جنت مدہامتان، اوپر والی جنت فیہما عینان تجریان، نیچے والی جنت فیہما عینان نضاختان، اوپر والی جنت فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وابقری حصان، اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان، اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام، اوپر والی جنت لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک جنت الفردوس ہے، سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا 8ویں دن، اور جنت الفردوس والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام۔ تو اللہ نے ایک خوبصورت زندگی چھپا کے رکھی ہے، اس کی چابی میرے نبی کے پاس ہے، اس کا دروازہ غلامی مصطفیٰ سے کھلتا ہے۔ تبلیغ غلام مصطفیٰ بننے کی محنت ہے بھائیو، نبی کی زندگی کو اپنانے کی محنت ہے۔ جہاں رہ رہے ہو، جیسے رہ رہے ہو، اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی لاؤ کہ پورا چلتا پھرتا سراپا آپ کا محمد مصطفیٰ بن جائے، محمد مصطفیٰ کی غلامی بن جائے، محمد مصطفیٰ کی غلامی بن جائے، اور آپ اداؤں سے نظر آؤ کہ یہ محمدی ہے۔ اپنے کام میں، جاب میں، شاپ میں، جس چیز میں ہو، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کی قسم 2 کام کر لو 24 گھنٹے کی نماز لکھی جائے گی، 2 کام کر لو 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی، 24 گھنٹے سجدے لکھے جائیں گے۔ ایک سچ بولو، ایک دیانتداری سے کام کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو۔ تو آپ کی جاب بھی مسجد ہے، آپ کی شاپ بھی مسجد ہے، آپ کا مال بھی مسجد ہے، آپ کی مسجد بھی مسجد ہے، آپ کا گھر بھی مسجد ہے، آپ کا بیڈ روم بھی مسجد ہے۔ جس مسلمان مرد عورت میں سچائی اور دیانتداری آ گئی، وہ 24 گھنٹے کا نمازی ہے۔
سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرنی، غلط پیپر نہیں بنانے، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادیاں کرنا کہ پیپر بن جائیں، یہ بے غیرتی ہے۔ کسی کی عزت کو ایسے نہ ٹھکراؤ، کسی کی عزت کو ایسے ذلیل نہ کرو کہ صرف اپنے مفاد کے لیے کسی لڑکی کی زندگی برباد کرو۔ اپنے نبی کے لیے شرمندگی کا ہم سبب نہ بنیں۔ انگریز کی حکومت تھی انڈیا پر، تو دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے اس کے شاگرد کمائی کر کے لاتے تھے، تو ایک شاگرد 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ آج صرف 2 روپے۔ انہوں نے کہا استاد آج ایک بہت بڑی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بہت بڑا مال تھا۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا۔ 2 روپے اپنے دے کھسکائے، تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیو، اب یہاں رہو، یہاں غیر مسلم زیادہ ہیں، اب کم ہیں، اب اللہ کے واسطے ان کے ساتھ سچائی اور دیانتداری سے چلو، تو تاکہ ہمیں کل اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ان کے سامنے ہمارا سر نہ جھکے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے سچائی کا جھنڈا اٹھایا، ہم نے آپ کی دیانتداری کا جھنڈا اٹھایا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں میں لے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کے عشق میں۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا سستا کام ہے بھائی تسی میرا پانی لے لو تو تسی عاشق بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہا جی کون ہوتا ہے؟ کہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جو ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جو جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ آپ لوگ یہاں کاروبار والے بھی ہو، درمیانے کے بھی ہو، فقیر بھی ہو، اللہ تعالیٰ رزق دے تو زکوٰۃ تو اہل ایمان کے لیے ہے، یہاں خرچ کرو، یہاں جو غریب مسلمان ہیں ان کو دو، یا پاکستان بھیجو، انڈیا بھیجو، آپ کی مرضی ہے، لیکن نفلی صدقے سارے یہاں خرچ کرو۔ یہاں کے جتنے غریب لوگ ہیں، وہ کالے ہیں، وہ گورے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ انڈین ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دہری ہے، جو بھی ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ اللہ کے نام پہ دینا میرے نبی کو پسند ہے۔ ایک عورت آ گئی، کون تھی؟ طوائف، اس کا نام تھا سارا، مکے سے چلی مدینے آئی، کہنے لگی اے محمد بھوک نے ستایا ہے، تیرے پاس لینے آئی ہوں۔ سن رہے ہو میری بات؟ آپ تو جانتے تھے اس کو، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتی ہوں۔ تو آپ فرماتے کان سے پکڑ کے باہر نکال دو، کافر بھی ہے، طوائف بھی، اور مانگنے مجھ سے آ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو بہت اچھا گانے والی تھی، تو تیرا گانا اب سننا چھوڑ دیا مکے والوں نے؟ تو وہ کہنے لگی وہ جب سے بدر میں ان کے سردار قتل ہوئے تو انہوں نے میرا گانا سننا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری فیملی اہل البیت، اس عورت کا گھر بھر دو، اس عورت کا گھر بھر دو۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سے ممبر پہ بیٹھنے والے تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں، تمہارے پیسے بھی تمہارے ہوتے ہیں اور آگ بھی تمہیں ہی لگاتے ہیں۔ تمہیں اتنی عقل اور شعور نہیں ہے کہ تم یہ تمیز کر سکو کہ دین کون بتا رہا ہے اور لڑائی کون ڈال رہا ہے۔ قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، قرآن پڑھو۔ قرآن کی تھوڑی سی جگہ ہیں جو علماء سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو ہم علماء کی رہبری میں ہی پڑھ سکتے ہیں، ہم براہ راست شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن باقی قرآن تو واضح و نصیحت ہے۔ سورت واقعہ پڑھو، سورت رحمان پڑھو، جنت ہی جنت ہے، دوزخ ہی دوزخ ہے، نصیحت سارا مکی قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے۔ قرآن کے لیے کچھ ٹائم نکالا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کے لیے کچھ ٹائم نکالا کرو، اور اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ یہاں فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہو تو اپنی بیگم اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت نکالو۔ جتنے لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے باہر جاتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا مصروف کرتے ہیں کہ اپنے جوگے بھی نہیں رہتے، نہ بیوی کے نہ بچوں کے کو، تو بچے بیوی تو دوسرے نمبر پر ہے، یہ اپنی ذات کے بھی نہیں رہتے، یہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، نہ ان کی ہفتے کو چھٹی، نہ اتوار کو چھٹی، نہ جمعے کو چھٹی، انہوں نے کولو کے بیل کی طرف کمائی کرنی ہے، کمائی کرنی۔ یہ زیادتی نہ کرو۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مصروف نہیں آیا، لیکن میرے نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے، میرے نبی اپنی بیگمات کو ٹائم دیتے تھے۔ آپ سبحان اللہ روزانہ ظہر کے بعد میرے نبی
پورے بازار کا چکر لگاتے اور منڈی کو چیک کرتے، بازار کو چیک کرتے۔ ہمارے علماء تو بازار میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان کی بزرگی کے خلاف ہے۔ پھر آج کے بازاروں کا ماحول بھی ایسا ہو چکا ہے، تو میرے نبی بازار میں جاتے اور ایک ایک جگہ کو چیک فرماتے کہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ عصر کے بعد تمام بیویوں سے ملاقات فرماتے، عصر کے بعد ہر بیگم سے ملاقات فرماتے، چونکہ ویسے تو 9 دن کے بعد باری آتی تھی، اور پھر مغرب کے بعد جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیگمات کو بلا کر ان سے اکٹھے ملاقات فرماتے، اور پھر جہاں آپ کی رات ہوتی وہاں آپ رات گزارتے تھے۔ پھر آپ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ کشتی کھیلتے تھے، ان کے ساتھ کشتی کرتے تھے۔ حضرت حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، آپ فرمایا کرتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے کمر تک علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے نانا اپنے نبی کے مشابہ تھے۔ تو آپ اس مشابہت کی وجہ سے فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ ان کی کشتی کرواتے تھے، ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے تھے، اور حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے، ان کو دبا رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین شاباش، حسین شاباش، حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، حسن کو کچھ دے دیں۔ آپ نے کہا فاطمہ جبریل آیا ہوا ہے، وہ میرے سامنے حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ تھوڑا کما لو، سکون کا کماؤ، اطمینان کا کماؤ، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو۔ میرے نبی 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری لے کر اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ صحابہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے لشکروں سے کہا چلے جاؤ، وہ لشکر آگے چلا گیا، غائب ہو گیا۔ آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ سبحان اللہ، یہ بزرگ لگائے گا دوڑ بیگم کے ساتھ؟ یہاں بزرگی کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے عائشہ عائشہ، میری اماں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آئیے دوڑ لگائیں، میرے نبی نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ کہا جی لگائیں۔ کہا ہم نے دوڑ لگائی تو کہا میں آگے نکل گیا، پیچھے رہ گئے، چاہے آپ خود ہی پیچھے رہ گئے ہوں دلداری کے لیے۔ تو کچھ سال گزر گئے، پھر آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں۔ میں نے کہا جی لگائیں۔ کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگائی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو آپ فرمایا حاضی بتل کا، اب تو اور میں برابر ہو۔ کیا محبت کا انداز ہے۔ حضرت عائشہ کو لقمے کھلاتے تھے، چھوٹی عمر تھی نا، لقمے بنا کے 1 2 3 ساتھ بیٹھ کر۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، کہنے لگا میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا میں تعویذوں والا مولوی تو ہوں نہیں، اور بیویوں پہ تعویذ اثر کرتا بھی کوئی نہیں۔ تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم سنت پہ عمل کرو، سنت کا تعویذ دیتا ہوں انشاءاللہ ٹھک لگے گا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2 3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کیسے کیا ہوگا؟ کیسے دیکھ لینا کیا ہوگا، یہ ہمیں سنت ہے، اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کوئی 2 3 ہفتے گزرے، اس کا خود فون آ گیا، میں تو بھول گیا تھا۔ فون آیا تو مجھے بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کوئی عورت سے بھی لڑتا ہے، وہ بھی کوئی مرد ہے جو عورت سے لڑنا شروع کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی پہ بیوی غالب رہتی ہے، اور کمینہ آدمی بیوی پہ غالب آ جاتا ہے۔ سنو اپنے نبی کے لفظ، یغلبہن اللئیم، کمینے اپنی بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، وَيَغْلِبْنَ الْكَرِيمِ، اور عزت دار شرافت والا بیوی سے دب کے رہتا ہے۔ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا۔ میں قربان جاؤں، کیا زندگی سکھائی۔ آپ نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، اور شرافت والا بیوی سے دب کے رہتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ڈر ہے، نہیں، اس کے کمزوری کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے۔ میرے بچوں کی ماں ہیں، اس نے میری نسل کو پیٹ میں 9 9 مہینے اٹھایا ہے، اور پھر ان کو 2 2 سال دودھ پلایا ہے، اور ایک بول پر اپنی عزت کو میرے حوالے کیا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا مرد وہ ہے جو بیوی کو ذلیل کر کے رکھے، بیوی کے سسرال کو ذلیل کر کے رکھے۔ شادی ہوتے ہوں تو نہ پیو نال ملنا، نہ ماں نال ملنا، نہ بہنا نو ملنا۔ یہ ایسے واہیات جانور انسان ہیں
جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں شریف بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے کہ کمینہ بن کے بیوی کو دبا کے رکھوں۔ ان کا بے وقوف، عورت سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی اور لقمہ کھلاتے شرم آتی ہے جو سنت ہے۔ میں کہا جاؤ کرو مجھے بتاؤ۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون ہے کہ مولانا وہ تو غضب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا وہ منہ اتنے کھلے ہی رہ گئے کر کے بھائی کہنے لگی یہ تمہیں پٹی کس نے پڑھائی؟ تو خود تو کر نہیں سکتی۔ کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھا لی۔ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بننا سکھایا۔ یہ سب میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا۔ اب چونکہ میں دنیا پھرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہمارے ملکوں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں بھی گئے ہیں، وہ بالکل پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں۔ جو فیملیز کے ساتھ رہے ہیں تو بچے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، یہ کسی اور طرف ہوتے ہیں۔ جب تھوڑے سے بچے جوان ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، پھر بیٹھ کر روتے ہیں کہ بچے گال نہیں مانتے۔ تم نے بچوں کو بچہ بنایا کب تھا؟ تم تو رینڈ کے غلام بن کے دھکے کھاتے رہے۔ میرے رب کا رزق کا قلم چل چکا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، میرے رب کا قلم چل چکا ہے، وہ گھٹے گا نہیں، وہ بڑھے گا نہیں۔ اعتدال سے اپنی کمائیوں میں لگو، اعتدال سے اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دو۔ میرے نبی اتنی مصروفیت کے باوجود اپنے 9 گھروں کے ساتھ زندگی گزاری، 9 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے ساتھ لاڈ پیار کی۔ آپ حضرت عائشہ کو کبھی محبت سے کہتے یا عائشو، عائشہ نہیں یا عائشو، یہ محبت میں یا حمیرہ، اے سرخ رنگت والی، ان کو اس عشق اور پیار سے پکارتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے عشق عیب تھا اور معشوقہ سے عشق یہ ایک بڑا فخر تھا۔ جیسے آج کا ماحول ہے گرل فرینڈ یہ فخر سے بتاتے ہیں میری 3 ہے، میری 4 ہے، میری 5 ہے۔ تو یہ عرب کا بھی یہ ماحول تھا اس زمانے میں کہ اس میں بیوی سے محبت جتلانا شرم تھا، اور محبوبہ سے گرل فرینڈ سے محبت جتلانا شاعری بھری پڑی، شعر و شاعری بھری۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی، لیلا سودا کا نام لے رہا ہے، بانت سعاد فقلبی منہ مبتول، سعاد کا نام لے رہا ہے۔ وهل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح۔ لیلا کا نام لے رہا ہے، نام لے لے کے شاعری کر رہا ہے۔ الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب، یا اللہ سارے گناہوں سے میری توبہ، پر لیلا کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ماحول ہے عرب کا۔ اس ماحول میں کوئی سردار کہے کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو اس کے لیے نا انتہائی اوکھا کام تھا۔ اس ماحول میں ایک صحابی آ کر مسجد میں کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے نبی نے کان میں نہیں کہا، میرے نبی نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ہل گیا، اسے کہ بھی ایک ہی بنی۔ آپ نے کہا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ کو اس کی مرض تو معلوم ہو گئی کہ یہ اس کو ہضم نہیں ہوا عائشہ، تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ کہا عائشہ کے ابا سے، مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی کو ساتھ لے کر مسجد میں آئے اور نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھاتے ہوئے تو یہ مفتی حضرات بیٹھے ہیں، عملے کثیر ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے نبی نے اپنی نواسی کو یہاں نہیں بٹھایا ہوا تھا، یہاں کندھے پر بیٹھا ہوا تھا یہاں، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی یا عصر تھی۔ اور پھر جب رکوع میں گئے تو ان کو پکڑ کے نیچے بٹھایا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ جب اٹھنے لگے پھر ان کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہ بہت قیمتی دولت ہے اولاد، اور ہم پیسے کے پیچھے اولاد کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور بیویوں کو بھی اور رشتوں کو۔ اعتدال سے زندگی گزارو، چھٹی کے دن چھٹی کرو۔ یہ گورے کو اصول تو ہے نا، اتوار کو فون ان کا بند ہوگا، ہفتہ اتوار ان کے فون بند ہو گئے، توڑے ٹائلٹ بھی کھلے ہوں اتنے بھی بہ کے سودے کردے پہ ہوں۔
چکا دیو اٹھا دیو لے لو تو دے لو. یعنی ایسے احمقانہ حرکتیں. میں کئی دفعہ ٹوائلٹ سے آواز سنی باہر لوگوں کی لائن لگی ہو اندر سودے کرتا بیٹھے. تو اعتدال کی زندگی کا نام اسلام ہے. میرا سویڈن میں گورا دوست ہے تو میں نے اس کو فون کرنے شروع کیا، وہ اٹھایا ہی نہیں. تو پھر میں نے جس کے ذریعے سے دوستی ہوئی تھی وہ پاکستانی تھے عبد الخالق، تو میں نے انہیں فون کیا کہ وہ بو پیشوں فون نہیں اٹھا رہا. کہا وہ 1 مہینہ چھٹی پر ہے اور جب یہ گورا چھٹی کرتا ہے تو مہینہ فون بھی چھٹی کرتا ہے. یہ فون اب 1 مہینے کے بعد کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھلے گا. میں کہا ساڑھے بیلیاں دی تو چھٹی ہے ہی کوئی. نہ فون کرنا آتا ہے نہ سننا آتا. رات میرے فون کی گھنٹی کھلی رہ گئی، یاد نہ رہا. تو رات سردیوں کا 1 بج رہا تھا کہ 2 فون کی گھنٹی بجی. میں ایک دم ڈر گیا کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا. تو میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. کہا جی میں جی صفدر بول رہے ہیں، پوچھنا سی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہوئے اور تو گھڑی ویکھیے ٹائم تو ویک کی ہویا ہے. تو میں نے 2 بجے پوچھتا پہ میں ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. نہ ہمیں رکھنا میراسیاں نو پتر ڈیا انہیں چم چم کے مار چھڑے. تو میرے بھائیو اعتدال کا نام اسلام ہے. اعتدال میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی سیرت کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. عبادات بھی، نماز نہ چھوٹے. آپ بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اور میری بدگمانی ہے اور صحیح بھی ہے کہ سارے تو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوں گے. تو میری اتنی گزارش ہے کہ نماز نہ چھوڑنا. ماشاءاللہ آج اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. پھر ابھی ہم نے توبہ بھی کی ہے. تو فرض نماز نہ چھوٹ. جہاں سے بھی آئے ہونا فرض نماز نہ چھوٹ. اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے. بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو. اتنے بیماروں کے رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف. چھوٹا سا فدیہ ہے وہ دے دو، معاف. زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آج دے دو، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو. حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو. لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر. تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ. جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے اللہ کی چھاؤں آپ پہ رہے گی. اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی. فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. میری نظریں آپ کا طواف کر رہی ہیں. تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی، اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا. کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان ہو سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں کام میں، اس کی قضا دے لو. سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے، معاف کر دے گا. اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا. کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے. فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو. اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالو. اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے. میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ. 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن کے، جنت کے نوجوان. ہم بچوں کو نصیحت کر ان کی تباہی پھیر دیتے اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے. ہمارے تو میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں. 3 سال کے بچے کا ایڈا وڈا وسطہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی؟
تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ 40 بچے 30 بچے تو وہ برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سپ، تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سپ سانپ. کہا نہیں بچوں کہو CUP سپ. ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری، ہمارے سکول کاروبار ہیں، کوئی ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک. 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو. 10 سال کے بعد سستی ہو تھوڑا سختی کرو، 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے. اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے. ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتے. تو بھائیو آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لو، ٹھیک ہے نا. اور میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں. میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا لیں. نیت کرتے ہو؟ ہر مہینے جہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں. کبھی ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لیں. مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق ہو. بس معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو. جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہوگی، تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگ. ان کی بات سننا کیا خوبصورت. فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا. اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو، میں پیچھے ہوں. تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے. اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا. میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا. یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، بس بھاگے بھاگے اور اپنے بھائی گلے مل گئے. حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی. یہ تو حسن بن فاطمہ ہیں، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے. ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں. تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا. آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا درجہ بڑا رہے. اگر آپ نہ آئے تو پھر میں آ رہا ہوں معافی مانگنے، پھر میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا ہو. تو اتنے بڑے گھروں میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. کھٹ پٹ کا کوئی مسئلہ نہیں. نہیں اسے بولنے نہیں. ساڑھے پنجاب بھی جی لکیر لا دیتی ہے، لکیر چھوٹے منہ تھوڑی لکیر. حضرت میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت فاطمہ تو اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گیا. تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں سسر ہوں، میں داماد کو کیسے بلاؤں. آپ خود ان کو ڈھونڈنے نکل گیا. خود وہ گئے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کپڑا ہٹ گیا تھا تو کمر کو مٹی لگ گئی تھی. سوئے ہوئے تو آپ نے بڑے پیار سے اٹھا کر کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل ابو تراب یہاں ملا ہے. اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا ملنے پر وہ خوشی نہیں جو اس ٹائٹل کے ملنے پر خوشی. حضرت علی کو لے کر آئے گھر فاطمہ، اور دونوں کو بٹھا کے بات نہیں شروع. ہاں بھائی علی کیا مسئلہ تھا، فاطمہ کیا مسئلہ تھا. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں اور مسئلے پوچھنے لگتے ہیں نا، یہ ہور لڑائی پا کے آ جاتے، اگے نالوں بھی چوکھی لڑائی پا دیں. جانتے ہیں صلح کراون اگے گلاں ہوندیاں پھر سوٹے چل جاندے.
تو میں قربان جاؤں میرے نبی کی کیا سیاست اور کیا تکنیک اور کیا حکمت. میرے نبی نے نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. اس سے بڑا گھر کوئی اور میں تمہیں دکھا سکتا ہوں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے، فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو گئی. اس سے بڑا اور کیا تمہیں بتاؤں. میرے نبی زمین پر لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا کہ علی ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ، ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، پھر اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھا. یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اوپر میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی. کہ بولو ہماری صلح ہو گئی. کہا جی ہماری صلح ہو گئی. آپ نے کہا مبارک ہو. اب باہر نکلے بڑے خوش. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کھٹپٹ ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نبی کی خدمت میں حضرت عمر تشریف لا رہے تھے اور آپ کی بیگمات اللہ کے نبی سے جھگڑا فرما رہی تھیں، اونچی آوازیں تھیں. تو اتنے میں ہمارے نبی چپ کر کے سن رہے تھے. اتنے میں پتہ چلا حضرت عمر آ رہے ہیں تو ساری بیویاں بھاگ کے پیچھے چلی گئی. تو حضرت عمر اندر آئے تو اب میرے نبی زور سے ہنسے. کہا واہ واہ عمر، دیکھو مجھ سے یہ لڑائی کر رہی تھیں، تیرا پتہ چلا تو ساری بھاگ گئی. تو حضرت عمر نے زور سے نعرہ لگا او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ کہنے کو تو اور کیا، تو ہے ہی غصے والا. اللہ کے نبی تو کریم ہیں، شفیق ہیں، تجھ سے ڈریں گی؟ حضرت عمر کی بیگم نے ذرا اونچی آواز میں بات کی حضرت عمر سے. وہ کہنے لگے تو میرے سامنے اونچا بولتی ہے. کہنے لگے تو کیوں نہ بولوں، اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے اونچا بولتی ہیں. تو حضرت عمر وہیں چپ ہو گئے. بھائیو میرے نبی بڑی خوبصورت زندگی دے کر گئے. میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے معاشرت بیان کرو. علماء بھی صرف نماز روزے پہ اٹکے ہوئے ہیں، اس سے آگے بتاتے ہی کچھ نہیں. نماز پڑھ لو روزے رکھ لو، نماز پڑھ لو روزے رکھ لو. اور نماز روزہ تو چند گھنٹے کا کام ہے. نماز پوری 5 نمازیں 1.25 گھنٹے کا کام ہے. سال میں 30 دن روزے کا کام ہے، 5 دن حج کا کام ہے، 2 منٹ زکوٰۃ کا کام ہے. جیب سے نکال کے یوں دی تو ہو گئی. لیکن جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے میرے نبی والی، اللہ کے واسطے ان علماء سے کہتا ہوں اس کو بیان کرو، اس کو عام کرو. آپ سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی بھی سیکھو، پڑھو، کہ تمہاری دکان بھی بندگی بنے، تمہارا کاروبار بھی بندگی بنے اور تمہاری نماز بھی بندگی بنے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور جو بھائی یہاں رہتے ہیں، جمعے کو ہوتی ہے آپ کا مرکز کا نام کیا ہے؟ اور جو بھائی یہاں رہتے ہیں جوہانسبرگ میں، ان سے گزارش ہے کہ جمعے کو شام کا بیان ہوتا ہے مسجد نور میں. ہر جمعے یہ شب گزاری ہوتی ہے. وہاں آپ حضرات عشاء کے بعد مغرب کے بعد آپ وہاں تشریف لایا کریں، رات قیام کریں. بہت اچھی بات ہے. کوئی عذر ہے بے شک آپ چلے جائیں. اگر یہ ہفتے کے 2 گھنٹے بھی آپ دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو سارے بھائی نیت ارادے کرتے ہو؟ کسی سے لڑے ہو معاف کر دینا. میاں بیوی لڑے ہوں، آپ کو عجب خوشخبری سنو، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں، صلح، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. ماں کے پاؤں دھو کے پیو، تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ بہت بڑا مجمع تیرے ماننے والوں کا، تیرے کلمہ پڑھنے والوں کا، تیرے محبوب کی رسالت اور ختم نبوت کے ماننے والوں کا بہت بڑا مجمع جمع ہے. ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ سائل بن کر آئے ہیں، بھکاری بن کر آئے ہیں، فقیر بن کر آئے ہیں، غریب بن کر آئے ہیں. ہمارے اوپر اپنی نظر کرم فرما، ہم پر اپنی نظر کرم فرما، ہم پر اپنی نظر کرم فرما. یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے اس دیس میں رہنے والا ہے،
ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں یہاں چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنا، ان کی معاشرت کو خوبصورت بنا دے، ان کے کاروبار زندگی خوبصورت بنا دے، سب کو خوشحالی عطا فرما، سب کو فراخی عطا فرما، جن کے کوئی مسائل ہیں، قانونی ہیں، پیچیدگیاں ہیں، اپنے فضل سے وہ دور فرما، جن کے کوئی پاسپورٹوں کا مسئلہ ہے اپنے فضل سے وہ دور فرما، جن کے کوئی قرضے ہیں اپنے قدرت سے ان قرضوں کو ادا کروا، جو آپس میں ناراض ہیں ان کی آپس میں صلح کروا، جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت نصیب فرما، جن کے پیچھے عزیز رشتہ دار انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی آئے ہیں ان سب کی عافیت خیریت مقدر فرما، ان سب کو آپس میں امت بنا کے چلا، یا اللہ انہیں فرقوں سے نکال دے، انہیں امت پناہ نصیب فرما، یا ہم سب کو امت پناہ نصیب فرما، ہمیں فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے کی ہمت عطا فرما اور امت پنے کے غنچے کھلانے کی ہمت عطا فرما۔ یہ سب نوجوان آئے ہیں، ان کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما دے، ان کی جوانیوں کو خوبصورت بنا دے، ان کی جوانیوں کو روشن بنا دے، ان کی جوانیوں کو بے داغ بنا دے، جو داغ اور دھبے پہلے لگ گئے وہ آج کی توبہ پر اپنے فضل سے سارے معاف فرما دے، وہ سارے دھو دے، صاف کر دے، ہمارے دلوں کے رین کو صاف کر دے، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہماری آنکھوں میں آنسو نصیب فرما، اپنے محبت میں رونا دے، تڑپنا دے، اپنے حبیب کی محبت میں رونا دے، تڑپنا دے۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے تیری بارگاہ میں جمع ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کی ہر اچھی خواہش کو پورا فرما اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ ان کے دلوں میں پردیس میں ہیں یا ان کے اپنے پاسپورٹ بن گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو تو ایک اچھا مسلمان بن کے چلا، حکومت کا مددگار ہوں یہ، اور اسلام کا نام روشن کرنے والے ہوں یہ، اسلام کے نام پہ دھبا نہ بنے ہم، تیرے نام کو بلند کرنے والے بنے ہم۔ یہاں کی مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مدارس کو آباد فرما، یہاں کے تبلیغی مراکز کو آباد فرما، یہاں کی خانقاہوں کو آباد فرما، علماء اور عوام میں جوڑ پیدا فرما، بچوں والدین میں جوڑ پیدا فرما، خاوند بیوی میں جوڑ پیدا فرما، بھائیوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، رشتے ناتوں کو آپس میں جوڑ دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو یہاں تیرے بارگاہ میں پہنچ گئے اور قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مختصر سے سفر کو بھی قبول فرما، ان بھائیوں کا آنا بھی قبول فرما، یا اللہ سب کی آپس میں محبتیں قائم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ایمان دے دے، کالے گورے کو ایمان دے دے، امیر و غریب کو ایمان دے دے، اور جو تیرے علم میں فرعون ہیں، حامان، شداد، قارون، نمرود ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جن دوستوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے، کوشش کی ہے، ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، اپنے خزانوں سے ان کو بہت زیادہ عطا فرما۔ پورے سفر میں جنہوں نے ہم ساتھ دیا، ساتھ رہے، نصرت کی یا اللہ اور خدمت کی، مہمان نوازی کی، انہیں تو اپنے خزانوں سے اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما، انہیں اور ان کی نسلوں کو آباد، شاداب، خوشحال